اور ملائکہ کی شہادت کے ساتھ دونوں کے مابین نکاح قائم ہوا، اور اس جمعہ کے آخری حصے میں فرشتوں کو حکم ملا کہ یاقوت اور سچے موتیوں کے زیور اور لباس زینت سے حضرت حوا کو آراستہ کر کے دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ تفصیل برادران عزیز بیان کی ہے کراچی کے بہت بڑے مولانا اور سب سے بڑے نکاح کا احتشام الحق صاحب ہیں، انہوں نے اپنے درس قرآن کریم میں اس تفصیل کو بیان کیا، اور ایک مولانا احتشام الحق صاحب پر ہی کیا موقوف ہے، یہ آپ کو ہر محراب و منبر سے سنائی دے گی، اور پھر عرض کر دوں کہ اس کی نسبت کی جائے گی حضور دارت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا لل اجل۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں بیان کردہ قصہ آدم کسی ایک فرد یا ایک جوڑے کی داستان نہیں، آدم سے مراد آدمی ہے، اور وہ خود انسان کی سرگزشت کا تمثیلی بیان ہے۔ قرآن کریم میں اس قصہ سے ہٹ کر صرف ایک مقام پر آدم کا لفظ آیا ہے، جہاں کہا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ہم نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو اقوام عالم میں سے برگزیدہ کیا۔ اس آیت میں اگر آدم سے مراد کوئی فرد ہے اور وہ نبی تھے تو وہ یقیناً وہ آدم نہیں ہو سکتے جن کا تمثیلی ذکر قرآن میں آیا ہے، اس لیے کہ ایک نبی کی شان سے بعید ہے کہ خدا اسے خاص طور پر تاکیداً ایک کام سے منع کرے اور وہ اس کے علیرغم اس کی خلاف ورزی کرے، اور یہ جرم ایسا ہو جس کی پاداش میں اسے جنت سے نکال دیا جائے۔ کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا تھا، لہذا میں نے جس افسانے کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق کسی نبی سے نہیں ہو سکتا۔ اب آگے بڑھیں، دوسرا افسانہ۔ اسی افسانے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ تورات کے بیان کے مطابق خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں رہنے کے لیے کہا اور وہاں ہر طرح کا سامان رزق مہیا کر دیا، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا۔ لیکن عورت سانپ یعنی شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور اس درخت کے پھل کو کھا لیا، اور اس کے بعد اپنے خاوند کو بہکا کر پھل کھلا دیا۔ اس پر خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے جو یہ کام کیا ہے تو میں تیرے حمل میں تیرے درد کو بہت بڑھاؤں گا، اور تو درد سے لڑکے جنے گی، اور اپنے خصم کی طرف تیرا شوق ہوگا اور وہ تجھ پر حکومت کرے۔ اس جرم کی پاداش میں یہ سزا تھی جو اس کو دی گئی، یعنی عورت شیطان کے فریب میں آ گئی اور اس کے بعد اس نے مرد کو بھی بہکا دیا۔ اس سے نتیجہ مرتب یہ کیا گیا کہ دنیا میں تمام گناہوں کا سرچشمہ عورت ہے۔ اس سے آگے بڑھے تو اس افسانے میں اس ٹکڑے کا بھی اضافہ کر دیا کہ اب ہر انسانی بچہ اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے دنیا میں آتا ہے۔ بالفاظ دیگر انسان اپنی فطرت کی روح سے بدکن اور گناہگار واقع ہوا ہے۔ اس افسانے نے انسانی زندگی کو کس قدر گھناؤنا بنا دیا اور عورت کو کس قدر نفرت انگیز پستی کے گڑھے میں دھکیل دیا، اس کی شہادت تاریخ انسانی کے اوراق سے مل سکتی ہے۔ اس سے نوع انسان کی نصف آبادی مقام آدمیت سے نیچے گر گئی اور دنیا ایک ایسا جیل خانہ بن گیا جس میں انسان کو سزا بھگتنے کے لیے مجبوراً بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ افسانہ بھی عالمگیر حیثیت اختیار کر چکا تھا کہ قرآن آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ داستان بھی سراسر کذب و افترا ہے۔ اس نے کہا کہ نہ عورت نے مرد کو بہکایا اور نہ ہی وہ گناہوں کا سرچشمہ ہے،
مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، اور جس قدر صلاحیتیں انسان کو دی گئی ہے وہ ان دونوں میں موجود ہیں۔ دونوں انسان ہونے کی جہت سے یکساں واجب التکریم ہے اور مطاف زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ دوش بدوش چلنے کے قابل۔ قرآن کریم اس افسانے کی جگہ حقیقت کو لایا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد ذہن انسانی کے بچپن نے پھر اسی افسانے کو اپنا لیا۔ چنانچہ خود مسلمانوں نے عورت کے متعلق بھی وہی تصور قائم کر لیا جسے قرآن نے مٹایا تھا۔ عورت ناقص العقل ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ مرد عورتوں پر حاکم اور داروغہ ہیں۔ اس کی تائید میں اس قسم کی روایات وضع کی گئیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ وہ ما سوائے اللہ کے دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یا یہ کہ حضرت اشعث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان ہوا۔ اتفاقاً اس روز میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی اور حضرت عمر نے اپنی بیوی کو مارا۔ پھر مجھ سے فرمانے لگے، اشعث 3 باتیں یاد رکھو جو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہیں۔ ایک یہ کہ مرد سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا۔ دوسرے یہ کہ وطر پڑے بغیر نہ سونا، اور تیسری بات راوی کے ذہن سے نکل گئی۔ جنگا ہی نکل گئی۔ کہیں یہ کہا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے معراج کی شب دیکھا کہ دوزخ میں عورتوں کی اکثریت۔ عورتیں کہتے وقت یہ، جیسا کہ کل میری طاہرہ بیٹی عارفی نے اپنی تقریر میں کہا تھا، جب یہ عورت کہتے ہیں تو ان کے سامنے صرف بیوی ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر جہنم میں عورتوں کی کثرت تھی تو ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہوتی ہے، اور دنیا میں باستثناء چند ہر عورت زندگی کے ایک منزل میں پہنچ کے ماں بنتی ہے، تو عورتوں کی اکثریت کے تو پاؤں کے نیچے جنت ہوئی، آپ جہنم میں پاؤں کے نیچے جنت۔ اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، بڑی دلچسپ بات، تو شیطان نے آ کر اس کی اطلاع حضرت حوا کو دی، جسے سن کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ اتنے میں حضرت آدم آئے اور بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، لیکن حضرت حوا رونے چلانے میں مصروف رہی اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب حضرت آدم کے کئی بار پوچھنے پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے بیوی سے کہا کہ اچھا اگر تو روتی ہے تو جا، تیری بیٹیاں ہمیشہ روتی ہی رہیں گی۔ جڑا تھی روندیاں رہندیاں اس ماں کا کیتا گیا آنڈیا۔ عزیزان من، ہنسنے کا نہیں، خون کے آنسو بہانے کا مقام۔ یہ چیزیں آپ کے ہاں کی معتبر ترین تفاسیر میں لکھی ہیں، اور ہماری بدبختی کہ ان میں سے ہر ایک کی نسبت اس ذات اقدس اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی۔ وزیر روایات نے اس قسم کے افسانے تراشے تو شاعروں نے آگے بڑھ کر مصرع اٹھایا۔ عورت کے متعلق اس قسم کے تصورات کو عام کیا گیا، جیسا کہ نامے میں ہے۔